السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ سلسلہ جو مختلف کتابوں اور سوانح عمریوں پہ بطور خاص جو مضامین تھے ہم پیش کر رہے تھے، لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ بھی احساس تھا اور ارادہ بھی تھا کہ جب موقع ملے تو بہت سی کتابیں جو نظر سے گزری ہیں وقتاً فوقتاً، ان میں سے بعض کتابوں نے اپنا دیر پا اثر چھوڑا اور پھر ان کے اسلوب نے متاثر کیا، پھر ان کے اسلوب نے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا۔ تو ان کتابوں میں سے بھی کچھ اقتباسات کبھی نہ کبھی ساتھ ساتھ پیش کیے جائیں، تاکہ جو ابھی ظاہر ہے کتاب پڑھنے کا اس طرح سے رواج بھی اتنا نہیں رہا، پھر یہ کہ اب پڑھنے سے زیادہ سماعی طور پر جو آپ کے کان میں پڑ جاتی ہے بات، اس سلسلے سے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ اس میں ایک کتاب سوانح عمریوں میں ہی حضرت جو ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک کتاب تھی جو تحدیث نعمت کے طور پر نام سے چھپی اور عرصہ دراز سے اویلیبل بھی ہے، کئی دفعہ پڑھی، ایک دو دفعہ بالاستیاب بھی پڑھی، لیکن پھر وہ دستیاب نہیں تھی تو پچھلے دنوں ایک دوست نے مہربانی فرمائی تو وہ کتاب ملی۔ تو اب یہ تھا کہ ساری کتاب میں ہی سارے واقعات اہم بھی ہیں، پھر خود چوئی صاحب نے بھی اس کو اپنی مرضی سے بھی جب ایڈٹ کر کے پھر بھی جو پیش کیا ہے وہ کافی ضخیم ہے۔ تو کیا سنائیں، کہاں سے سنائیں اور کتنا رکھیں کتنا چھوڑیں؟ تو میں نے پھر اپنا جو تاثراتی اور کیفیاتی حوالہ تھا اس کو سامنے رکھ لیا، کیونکہ جب میں نے اس کو پہلی دفعہ پڑھا تھا تو ایک اس کے پیش لفظ میں جو ایک صفحے کا تھا، 1.5 صفحے کا، اور ایک چوئی صاحب ایک دفعہ سفر کے دوران زمانہ طالب علمی میں بیمار ہو گئے تھے، تو ان کی اپنے آپ سے خود کلامی اور سوچوں کا ایک تسلسل تھا، وہ اس کا تاثر میرے دل میں اسی طرح قائم تھا۔ تو آج پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ وہی پیش کر دوں، اور کتب نما کے سلسلے میں آئندہ بھی اس میں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہنے کا موقع ملتا ہی رہے گا، لیکن سر دست میں یہ دو چیزیں اس میں سے انتخاب کر کے آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ پیش لفظ ہے، حرف اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھتے ہیں: الہ العالمین، میں تیرا نہایت عاجز اور پرخطا بندہ ہوں، تو میری ہر کمزوری، ہر لغزش اور تقصیر کو خوب جانتا ہے۔ میں تیرے بے پایہ احسانات اور اپنی لا تعداد تقصیروں اور خطاؤں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ تیری رحمت کی انتہا نہیں اور میری کمزوریوں کا شمار نہیں۔ ساکیہ شرمندام از لطف بے پایان تو میرا پرمید ہی من باز خالی مید ہم۔ تو جانتا ہے کتنی بار مجھ سے کہا گیا کہ میں تیرے انعامات، تیری پردہ پوشیوں، تیری ذرا نوازیوں کا کچھ ذکر ضبط تحریر میں لے آؤں، اور ہر بار میری کمزوریوں کا احساس اور یہ خوف کہ میں تیری نظروں میں کہیں بے جا نمائش کا مرتکب نہ ٹھہروں میرے رستے میں روک بنتا رہا۔ تیرے فضلوں اور احسانوں کو میں شمار میں نہیں لا سکتا۔ تو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے کرم نے مجھے بخشا وہ خالص تیری عطا ہے، اور میرا اس میں کچھ بھی دخل نہیں۔ ذہن تو نے عطا کیا، حافظہ تو نے دیا، قوا سب تیری عنایت ہیں، وسائل سب تیری بخشش ہیں، خدمت کے مواقع تو نے پیدا کیے، خدمت کی توفیق تو نے عطا فرمائی۔ شفیق، ہمدرد، بہت محبت کرنے والے، مخلص، منکسر مزاج، تجھ پہ پختہ ایمان رکھنے والے اور توکل کرنے والے، بڑی خوبیوں والے والدین کو میری تربیت کی توفیق تو نے عطا کی۔ ہدایت کا رستہ تو نے دکھایا، اس پر لڑکھڑاتے ہوئے ہی صحیح، لیکن تاہم چلنے اور بڑھنے کی توفیق تجھی سے پائی۔ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو نے ہی دل میں ڈالی۔ ان کے غلام مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی شناخت اور حضور کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت تو نے ہی نصیب کی۔ غرض تیرے فضلوں اور احسانوں کا شمار نہیں، تو اپنے خاص فضل و کرم سے
اس عاجز کو توفیق عطا فرما کہ تیرے فضلوں کے ذکر میں خالص تیری رضا مقصود رہے۔ تو میرے قلم کی نگرانی فرما کہ وہ راہ حق و انصاف پر قائم رہے اور بھٹکنے نہ پائے، حق کی تائید اور باطل کی تردید میں چلے، تیرے بندوں میں سے کسی کی دل آزاری کا موجب نہ بنے بلکہ ان کی دلجوئی اور ہدایت کا باعث ہو۔ میرے ذہن کو روشن فرما اور حافظے کو تازہ کر تاکہ جو کچھ تحریر میں آئے اس کی صحت میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس مہم کو جو میں نے تیری رضا کے حصول کی خاطر شروع کی ہے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ میری سعی میں برکت دے اور اسے اپنی ذرہ نوازی سے قبول فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ محمد ظفر اللہ خان۔ یہ کتاب کا پیش لفظ ہے جو چوئی صاحب نے اس وقت لکھا ہے جب چوئی صاحب اپنی زندگی کے بڑے واقعات کی سوانح پر مشتمل اپنی سوانح عمری تحدیث نعمت کو ترتیب دے رہے ہیں یا جب اس کو شائع ہونے کے لیے دے رہے ہیں، اور جو انتخاب میں نے ان کے بالکل ابتدائی زمانہ میں جب وہ ملک سے باہر تھے تعلیم کے سلسلے میں اور 19-20 سال کی عمر میں، اس وقت یعنی ابتدا تھی جب کیریئر کیا بلکہ ابھی تعلیم کی اور تربیت کے ادوار تھے، تو وہاں سے میں نے اس زمانے کا انتخاب کیا ہے۔ ایک دفعہ وہ دوران تعلیم چھٹیوں میں کچھ دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے ناروے آئے لندن سے، اور اس ناروے کی سیر کے دوران ٹھنڈ لگی اور بیمار ہو گئے۔ تو اب اس کا احوال بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا ان کا مونولوگ ہے، اور انہوں نے کیفیاتی اور تاثراتی طور پر جو خیال تھا اس کو ری لیو کیا ہے اس کے کئی سالوں کے بعد۔ لکھتے ہیں کہ دوسرے دن فجر سے کچھ پہلے ہی مجھے طبیعت میں بے چینی محسوس ہونے لگی۔ نیند کھلنے پہ یہ بھی احساس ہوا کہ شاید بخار بھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بستر سے اٹھنے کے قابل نہ پا کر تھوڑی دیر تو انتظار کیا کہ عارضی تکلیف ہے تو شاید کچھ افاقہ محسوس ہونے لگے، لیکن بے چینی اور درجہ حرارت دونوں بڑھتے محسوس ہوئے۔ اس پر میں نے خادمہ کے لیے گھنٹی بجائی اور اس کے آنے پر اس سے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، مہربانی سے مینیجر صاحب سے کہیں کہ وہ مجھ سے آ کر مل لیں۔ وہ جلد آ گئے اور میں نے اپنی کیفیت بیان کی۔ انہوں نے کہا ہوٹل میں ڈاکٹر موجود ہے، میں اسے فوراً بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تھے تو نوجوان، لیکن انہوں نے توجہ اور ہمدردی سے میرا معائنہ کیا اور نسخہ لکھا اور کہا میں دوائی بھجوا دوں گا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور فیس ان کے حوالے کی۔ دوائی آنے پر میں نے حسب ہدایت دوائی کا استعمال شروع کر دیا۔ کچھ دیر تو مجھے بے چینی اور حرارت میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا، بلکہ کچھ زیادتی ہی محسوس ہوئی۔ اسی اثناء میں مسٹر ڈابسن اور ڈاکٹر کورٹ مجھے دیکھنے آئے اور ڈاکٹر کورٹ نے میرا معائنہ بھی کیا اور تسلی کے الفاظ کہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد علاوہ بے چینی اور بخار کی تکلیف کے مجھے شدت سے تنہائی کا احساس ہونے لگا اور میرے خیالات کی رو کچھ یوں چلنے لگی۔ اب یہ وہ انورٹڈ کاماز میں ان کی تحریر۔ پچھلے سال میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، دوستوں، رفیقوں سے جدا ہو کر انگلستان آیا۔ بے شک وطن اور عزیزوں سے جدائی کا احساس تھا، لیکن بفضل اللہ مجھے کوئی ایسی مشکل پیش نہ آئی جس سے میں پریشان ہوتا، فالحمدللہ۔ اپنے مطالعہ کے لحاظ سے میری رفتار تسلی بخش رہی۔ سر ٹامس آرنلڈ میرے متعلق میرے والد صاحب کو اچھی رپورٹ بھیجتے رہے۔ والد صاحب ضرور مجھ سے خوش ہوں گے کہ میں اپنے وقت کا ٹھیک استعمال کر رہا ہوں۔ والدہ صاحبہ اپنی بے اندازہ محبت کی وجہ سے میرے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح میرے عریضوں کے جواب سے مجھ ناچیز کو نوازتے ہیں اور بہت ہی شفقت کے والا نامے ارسال فرماتے ہیں۔ اب میں انگلستان سے بھی آگے ایک اور ملک میں آ گیا ہوں۔ میں نے اب تک حتی الوسع اسلام کے احکام کی پابندی کی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی ہدایات پر عمل پیرا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ مجھے جہاز پر سردی لگ گئی ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، یا کل شام جھیل کے کنارے سردی لگ گئی ہو، لیکن میری طبیعت بہت بے چین ہے۔ معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ بخار تو مجھے پہلے بھی کئی بار ہوا ہے، لیکن یہ حالت تو کبھی نہیں ہوئی۔ سردی لگ جانے سے نمونیا کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مجھے یہاں چند دن پڑے رہنا ہوگا۔
اور میں آج شام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ناروے کے فورڈز کی سیر کے لیے زائرین کے جہاز مائرا پر نہیں جا سکوں گا۔ پھر بیماری پر خرچ بھی ہوگا، ہوٹل کا ڈاکٹر کا، دوائیوں کا، میرے پاس زیادہ روپیہ بھی نہیں، پھر میں اکیلا ہوں، کوئی ہمدرد ساتھی نہیں، نمونیا سے لوگ مرتے بھی ہیں، گھر بار وطن عزیزوں سے بہت دور، قسم پرسی اور بے کسی کی موت ہوگی۔ ایک بھی تو جاننے والا پاس نہیں ہوگا، جہاں چاہیں گے اٹھا کر پھینک دیں گے، کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ میری ماں کو معلوم ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ میں نے تو کبھی گھر خط لکھنے میں ناغہ نہیں کیا، اب خط نہ ملے گا تو پریشان ہوں گے۔ اب خط نہیں ملے گا تو پریشان ہوں گی کہ میرے بیٹے نے پردیس جا کر اتنی جلدی مجھے بھلا دیا، وہ ایسا تو نہیں تھا، ممکن نہیں، معلوم نہیں کس مشکل میں پھنس گیا ہے۔ دعائیں کریں گی، یا اللہ میرے معصوم پردیسی کی حفاظت کیجیے۔ پھر جب اطلاع ملے گی تو غم و اندوہ کے درمیان ایک گونہ حیرت بھی ہوگی، بھلا ولایت تو میں نے سنا ہوا ہے انگریزوں کا ملک ہے، یہ ناروے کیا ہے، اور میرا بیٹا وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ معلوم نہیں کسی نے اسے کیا کر دیا، آخر صبر کر کے بیٹھ جائیں گی۔ مجھ سے پہلے بچوں کی وفات پر صبر کیا تھا، اب اس پر بھی اللہ تعالیٰ صبر دے دے گا۔ ہاں، مغفرت کی دعا کرتی رہیں گی اور درمیانی عرصہ خواہ کتنا لمبا ہو جائے، آخر ملاقات ہوگی اور اس کے بعد جدائی نہ ہوگی۔ یہی حال میرے باپ کا ہوگا، منہ سے تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن حیران وہ بھی ہوں گے کہ ناروے جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی اس کو۔ خدا کی رضا کو وہ بھی صبر سے قبول کریں گے، بھائی ابھی چھوٹے ہیں، اس خبر سے انہیں صدمہ تو ہوگا لیکن جلد بھول جائیں گے۔ اتنا یاد رہ جائے گا کہ ہمارا بڑا بھائی تعلیم کے لیے انگلستان گیا تھا، ادھر ہی کہیں فوت ہو گیا۔ بہن 18 سال کی ہیں، وہ شاید زیادہ عرصہ یاد کرتی رہیں۔ شمشاد علی خان کو غم ہوگا، ایک با وفا دوست جدا ہو گیا۔ عسکر کو افسوس ہوگا کہ ایک ایشیائی جو دوستی کے قابل تھا رخصت ہو گیا۔ میں گھر سے تعلیم کے لیے انگلستان آیا تھا، 1 سال بھی پورا نہ کرنے پایا، تعلیم پوری کر لیتا، واپس جاتا، کامیاب بیرسٹر ہوتا، شادی کرتا، بچے ہوتے، ان کی اچھی پرورش کرتا، نیک نام ہوتا، پھر بوڑھا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر بھی یہی ہوتا جو آج سامنے نظر آ رہا ہے۔ کوئی اتنا بڑا فرق تو نظر نہیں آتا کہ جو ایک دن ہو کر ہی رہنا ہے وہ آج ہو یا 50 سال بعد، بس اتنی ہی حقیقت ہے نا زندگی کی۔ تو اے اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ہاں، تجھ سے اتنی عاجزانہ التجا ہے کہ تو میرے ماں باپ کے دل کی ڈھارس ہو جائیو، ان کی باقی اولاد کو ان کے لیے خوشیوں کا موجب بنائیو۔ اے اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جائیو۔ کہتے ہیں جوں میں اپنے تخیل میں اپنے عزیز ترین ہستیوں سے رخصت ہوتا گیا، زندگی اور موت کی حقیقت اور قدر مجھ پر کھلتی گئی، میری بے چینی سکون سے بدلتی گئی۔ اس 2-3 گھنٹوں کے عرصے میں جب یہ خیالات میرے دل و دماغ سے آہستہ آہستہ گزرتے رہے، مجھے اپنی حالت پر ترس آیا، نہ میرے دل میں کوئی حسرت پیدا ہوئی، نہ کوئی آخری تمنا میرے دل میں اٹھی، نہ ماں باپ اور عزیزوں کی یاد سے میری آنکھ تار ہوئی۔ میں ایک ایک سے رخصت ہوا اور جس سے رخصت ہوتا گیا، پھر میرا خیال اس کی طرف واپس نہیں لوٹا۔ آخر میں تنہا، بے یار و مددگار، بے کس اور بے بس اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا، اور میرے دل نے بغیر کسی تأمل کے کہا، اے اللہ، میں حاضر ہوں اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آرام کی نیند سو گیا۔ شاید میں گھنٹہ بھر سویا ہوں گا، بیدار ہوا تو میں نہایت نحیف ہو رہا تھا، لیکن مجھے بے چینی کا احساس تھا، نہ بخار کا۔ میں آہستہ آہستہ بستر سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر لیٹ گیا۔ پھر اٹھا اور سامان باندھنا شروع کیا۔ تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس لیے تمام حرکات نہایت آہستہ اور حد درجہ کمزوری کی تھیں۔ سامان درست ہوا تو شام کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ نیچے گیا، لاؤنج میں مسٹر ڈابسن اور ڈاکٹر کوٹ مل گئے۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھا، دونوں نے بہت اطمینان کا اظہار کیا کہ میں ان کے ساتھ سفر کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر کوٹ نے کہا، میں تمہارے متعلق متفکر تھا، جب میں نے تمہیں دیکھا تمہاری حالت اچھی نہ تھی، درجہ حرارت تو کچھ ایسا پریشان کن نہ تھا،
لیکن تمہاری نبض بے تحاشا تیز اور موجب تشویش تھی۔ ہم تینوں کھانے کے کمرے میں گئے، انہوں نے تو پورا کھانا کھایا اور میں نے شوربے اور پھل پر اکتفا کیا۔ 9 بجے شب ہم جہاز پر پہنچ گئے اور میں نماز سے فارغ ہو کر آرام کی نیند سو گیا۔ فجر کو بیدار ہوا تو بفضل اللہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ تھا۔ جہاز ہارڈنگر فورڈ میں لنگر ڈالے تھا۔ ناشتے کے بعد ہم اوڈا کے قریب ایک آبشار دیکھنے گئے۔ جہاز پر واپس آنے تک میں بفضل اللہ اپنے آپ کو بالکل توانا اور تندرست محسوس کرتا تھا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ یہ تھوڑا سا انتخاب میں نے اس میں سے کیا ہے، اور کتاب تو ساری کی ساری ہی کمال ہے۔ نام بھی تحدیث نعمت، بلکہ یہ ایسی حافظے میں اور کیفیاتی اثر اس کا ایسا تھا کہ پڑھی تو آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے پڑھی ہوگی پہلی دفعہ، پھر درمیان میں بعد میں بھی پڑھتے رہے، جب ایک ریفرنس بک کے طور پر بھی رہی۔ پھر ایک دفعہ ہمارے دوست ہیں مختار صاحب، پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے، ان کا چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور فارن پالیسی ان کا سبجیکٹ تھا، تو ایک دفعہ انہوں نے بھی فرمائش کی، تو جو میری اپنے پاس تھی وہ میں نے ان کو پیش کر دی۔ پھر اس کے بعد ڈھونڈی، پھر اب یہ بڑے عرصے بعد۔ لیکن ایک ذاتی حوالہ بھی کہ میری دوسری بیٹی جب ہونے والی تھی تو میں اس کا نام سوچ رہا تھا، تو اس پہ اسی کتاب نے ہیلپ کی۔ تو بیٹیوں کو چونکہ رحمت کہا جاتا ہے، تو میں نے پھر اس کا نام تحدیث رحمت رکھ دیا۔ تو وہ پھر بعد میں اب ماشاءاللہ بڑی ہو کے اب اس کو بھی اپنا نام پسند ہے اور مجھے بھی، اور ایک طرح سے وہ ذرا سا مختلف بھی ثابت ہوا کہ عام طور پر یہ کم سننے میں آتا ہے۔ تو وہ تحدیث نعمت سے میں نے چونکہ بیٹیوں کو رحمت کہتے ہیں، تو میں نے اس کا نام تحدیث رحمت رکھ دیا۔ آج ہم نے اس میں سے کچھ آپ کو سنایا ہے، اور بھی بہت دل کھینچ قسم کے مضامین اور واقعات، اور میں خود یہ واقعہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 1.5-2 صفحے سنانے تھے، تو میرے خیال ہے 15-20-25 صفحے تو میں ہی لیٹا اس کو پڑھ گیا۔ تو یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑی تھوڑی جستہ جستہ یہ بھی سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے امان میں رکھے، خیریت سے رہیں، اور انشاءاللہ اگلے کتب نما میں کسی اور انتخاب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔